اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور بے شک ذرأنا ہم نے پیدا کیا لجہنم لیے جہنم لجہنم جہنم کے لیے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے کثیرم بہت سے من الجنی جنات والانسی اور انسان بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے لہم لیے ان کے قلوب دل ہیں لا یفقہون وہ سمجھتے نہیں بیہا ان سے لہم قلوب لا یفقہون وہ دل رکھتی ہیں لیکن وہ ان سے سمجھ نہیں رکھتے وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہیں اعین آنکھیں لا نہیں یبصرون وہ دیکھتے بیہا ان کے ساتھ وَلَهُمْ اعین لا یبصرون بیہا اور ان کے لیے آنکھیں ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں دیکھتے وَلَهُمْ اور لہم لا لیے ہم ان کے آذان کان ہیں لا نہیں یسمعون وہ سنتے بیہا بھی ساتھ ہا ان کے وَلَهُمْ آذان لا یسمعون بیہا اور ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ سنتے نہیں اولئک وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں کل انعامی کل مانند الانعامی چوپاؤں کے بلکہ ہم وہ عدل زیادہ گمراہ ہیں اولئک کل انعامی بل ہم عدل وہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ زیادہ گمراہ ہیں یعنی ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہی الغافلون غافل اولئک ہم الغافلون وہی لوگ ہی غافل ہیں اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے نافرمانوں کو وعید سنائی ہے پچھلی آیات میں ہم پڑھے ہیں اللہ تعالی نے پیچھے بنی اسرائیل کا ذکر کیا بڑے تفصیل سے پھر اس کے بعد اس شخص کا ذکر آیا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا آیات الہی کا علم تھا لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا دنیا کی رغبت کی وجہ سے اور اپنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے اب یہاں اللہ تعالی نے ہٹ درم متعصب اور منکر لوگوں کا انجام بیان کیا ہے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ بے شک ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اب یہ جو آیت کے الفاظ ہیں اس سے پڑھ کر کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر بہت سے جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالی نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ ایمان کی دعوت دینے کا کیا فائدہ اور عمل کرنے کا کیا فائدہ جب رب نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا اور پہلے ہی سنا دیا ہے اور پھر اللہ تعالی نے ایک آیت میں یہ بھی بیان فرمایا ہوا ہے سورۃ الاحقاف میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں تو وہاں اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے
اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں جنات اور انسانوں کو اپنی عبودیت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ رب کی معرفت حاصل کریں، رب کی عبادت کریں، رب کے حضور جھک جائیں. اب رب کی عبادت بندہ کس طرح کر سکتا ہے؟ رب کی عبادت کے طریقے کئی ہو سکتے ہیں. کسی بندے کے ذہن میں جیسا آئے وہ اس طرح شروع کر دے. تو اس طرح تو کوئی بھی عبادت الہی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. تو اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لیے اپنے کلام کو نازل کیا، پچھلے زمانوں میں بھی، اس زمانے میں بھی، یعنی اس امت میں بھی، حضور کی امت میں بھی اپنے کلام پاک کو نازل کیا اور پھر اپنے رسولوں کو بھیجا. تو جو کوئی اللہ کے کلام پاک کو سمجھ کر، کلام پاک پر ایمان رکھ کے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھ کے جب اس کی عبادت کر لے گا تو اس کی عبادت کا حق ادا ہو جائے گا. اور جو اس کی عبادت سے منہ پھیر لے گا، ہٹ درمی اختیار کرے گا، اناد پر اتر آئے گا، کفر پر اصرار کرے گا، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ رب کی عبادت کرنا نہیں چاہتا. تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے. یہاں تحلیق کا مقصد بیان نہیں ہو رہا، بلکہ یہ جو آیا لی جہنما، یہاں جو لامز لی ہے، یہ سبب کے لیے نہیں آئی کہ جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا سبب یہ ہے. یہ اس معنی میں لام نہیں آیا، بلکہ یہ انجام کو ظاہر کر رہا ہے کہ جنات اور انسان جیسا عمل کریں گے وہ اپنا انجام ویسا ہی پائیں گے. تو یہاں مطلب یہ ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ جنات اور انسانوں کے عمل کی وجہ سے، جنات اور بہت سے جنات اور انسانوں کے اعمال کی وجہ سے وہ اپنا مقدر جہنم بنائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم بنے گا. اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اگلے الفاظ بھی بڑے قابل غور ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، سمجھ نہیں رکھتے ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ بصیرت نہیں رکھتے، دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. یعنی ہلکت کے لحاظ سے جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، دل لے کر پیدا ہوئے، آنکھیں لے کر پیدا ہوئے، کان لے کر پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کی طرف لے جانے کے لیے دل، آنکھ اور کانوں کے بغیر پیدا نہیں کیا. واضح طور پر اللہ نے فرما دیا کہ ان کی کوئی ناقص تخلیق نہیں ہوئی، سارے انسانوں کی طرح اور سارے اہل ایمان کی طرح ان کی تخلیق ہوئی ہے. جس طرح اہل ایمان کلمہ پڑھنے والے جب پیدا ہوتے ہیں ان کے دل بھی ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ان کے کان بھی ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو جہنم خریدتے ہیں ان کے دل بھی ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہوتے ہیں، ان کے کان بھی ہوتے ہیں، ظاہری اعضاء مکمل ہوتے ہیں. تو پھر کیا نہیں ہوتا؟ دراصل وہ حقیقت کی معرفت نہیں رکھتے. یہی تو آگے ذکر کیا ہے وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا،
उनके दरकने वाले दिल हैं लेकिन वो समझ नहीं सकते, समझते नहीं है। वलहुम आयुन ला युबसिरूना बिहा, उनकी देखने वाली आंखें हैं लेकिन वो बसीरत नहीं रखती, वो हकीकत की मारिफत नहीं रखती। वलहुम आज़ान ला यस्माऊना बिहा, उनके सुनने वाले कान हैं लेकिन वो सुनते नहीं, हकीकत को सुनते नहीं। तो जो अपने दिल को, अपनी आंखों को, अपने कानों को हकीकत की मारिफत के लिए इस्तेमाल नहीं करता और अपने दिलों को हिदायत की मारिफत करने में, हिदायत में गौर व फिक्र करने में अपने दिलों पर ताले लगा लेते हैं, अपने दिलों पर पर्दे डाल लेते हैं और अपने दिलों पर मोहर लगा लेते हैं, किसी तरह भी हिदायत में गौर व फिक्र नहीं करते, तो रब ने फरमाया ये ऐसे लोग हैं। और आंखों से भी वो हिदायत को पहचानते नहीं है, हिदायत को देखते नहीं है, ईमान को देखते नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात को नहीं देखते, कलाम पाक को नहीं देखते, अल्लाह के रसूल की दी हुई तालीमात को नहीं पहचानते, नहीं देखते। और यही हाल उनके कानों का होता है, वो कलाम में इलाही को हक की आवाज से नहीं सुनते, हक के कानों से नहीं सुनते, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के रसूल के पैगाम को हक के कानों से नहीं सुनते। यानी उन्होंने दरवाजे बंद कर रखे हैं दीन और पैगंबर इस्लाम के साथ दुश्मनी, अदावत, हसद, बुग़्ज़, इनाद की वजह से। इसमें रब की हालिकियत और रब की हिदायत, इस पर कोई असर नहीं आता, इस पर कोई इल्जाम नहीं आता कि अल्लाह ताला ने कोई उन्हें नाकिस तख्लीक किया है या अल्लाह ताला ने उन्हें पैदाइशी तौर पर कोई महरूम कर रखा है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जिस तरह बाकी इंसानों के पास है इस तरह उनके पास भी है, लेकिन उन्होंने खुद ही हक तक पहुंचने की राहें बंद कर रखी है और वो हक की मारिफत नहीं रखते, हक की मारिफत नहीं रखते। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, फरमाया ये लोग चुपाओं की मानिंद हैं बल्कि उनसे भी बदतर, उनसे भी ज्यादा गुमराह। चुपाओं की तरह किस तरह है? चुपाए देखें अपनी जिस्मानी जरूरत पूरी करने के लिए वो हर तरह की तगोदो करते हैं, अपनी जिस्मानी जरूरत पूरी करने के लिए चुपाए जानवर हर तरह की तगोदो कोशिश करते हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान भी ऐसे ही करता है, अपनी जिस्मानी जरूरियात और इस तरह पूरी करने के लिए कोशिश करता है। मगर आगे फरमाया बल हुम अदल, बल्कि ये उससे भी गुमराह हैं, उससे भी ज्यादा बदतर है, उनसे भी ज्यादा बदतर है, चुपाओं से भी। क्यों? क्योंकि जो चुपाए हैं वो जो अल्लाह ताला ने उन्हें सलाहियत इस्तेमाल दी है वो उनको अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंसान इस तरह इस्तेमाल ही नहीं करते, जो गुमराह हो जाते हैं। आप ये देखें कि जो शेर है वो किस तरह अपनी ताकत इस्तेमाल करता है, लोमड़ी किस तरह चालाकी इस्तेमाल करती है अपनी, और ये बाकी जो चौपाई हैं ऊंट, गायें, भैंस, भेड़, बकरियां, ये किस तरह अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करते हैं। और इंसान इनके मुकाबले में उनसे भी बदतर हो जाता है कि ये अपने हाथ से बनाए हुए पत्थरों के आगे उनकी पूजा शुरू कर देता है।
अपने हाथ से बनाए हुए पत्थरों की पूजा शुरू कर देता है, बुतों की इबादत करता है। फिर कभी मज़ाहिर फितरत को पूजने लग जाता है, सूरज चांद सितारों को। कभी अल्लाह की बनाई हुई महलूकात में से बाकी महलूकात को पूजने लग जाता है, इबादत करने लग जाता है। क्या चौपाओं को हमने कभी देखा है कि वो पत्थरों के आगे झुकते हों, वो बुतों के आगे सजदा करते हों? कभी नहीं देखा गया। सिवाय ये कि इंसान अपनी शातिराना चाल से किसी चुपाए को इस तरह का पाबंद बना ले, उसे मुसख्खर कर दे। तो बाकी चुपाए आप देख लें, वो घूम फिर रहे हैं, कोई भी नहीं, ना मज़ाहिर फितरत को कोई पूछता है और ना किसी इंसान किसी पत्थर को पूछता है। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया बल हुम अदल, बल्कि ये उनसे भी बदतर होते हैं। और ये छुपाए हैं, ये अल्लाह की भी मारिफत रखते हैं और हजूर की भी मारिफत रखते हैं। जब मदीना तैयबा में एक ऊंट का मालिक हजूर की खिदमत में आ गया, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट बड़ा सख्त नुकसान पहुंचा रहा है, आप मेरे साथ चलें। हजूर तशरीफ ले गए उसके बाग में, तो ऊंट वहां खुला फिर रहा था, किसी को करीब नहीं आने देता था। जब हजूर वहां तशरीफ ले गए, हजूर आगे हुए, तो वो ऊंट दौड़ता हुआ आया और उसने अपना सर आका के कदमों में रख दिया और फिर अपनी आवाज में बोलने लगा। हजूर ने फरमाया इसके मालिक कहाँ है? बुलाया गया, फरमाया ये ऊंट मुझे शिकायत कर रहा है कि तुम इसे चारा सही नहीं देते, इसका ख्याल नहीं रखते, तो इसका ख्याल रखा करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सरकश इंसानों और जिन्नात के सिवा, सरकश इंसानों और जिन्नात के सिवा, फरमाया सारी महलूक मुझे पहचानती है, सारी महलूक मुझे पहचानती है, सरकश इंसान और जिन्नात के सिवा। इस तरह बाज और सियाबा रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में वो बकरियां उन्होंने देखा तो उन्होंने हुजूर को सजदा किया, हुजूर के कदमों में गिर गई बकरियां। इस तरह छुपाए हुजूर की मारिफत रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, और इधर जो कुफारे मक्का थे और बुत परस्त और अहले किताब सरकश, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भूल गए और नाफरमान बन गए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बल हुम अदल, बल्कि ये छुपाओं से भी बदतर है कि इन्हें जो छुपाए हैं जानवर है, भेड़ बकरियां हैं, उन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मारिफत होती है और इन्हें इस कदर भी हासिल है। फिर आगे फरमाया उलाइका हुमुल गाफिलून, फरमाया यही लोग, वही लोग ही गाफिल हैं, ये लोग गाफिल हैं। या अपनी गफलत की वजह से, अपनी सरकशी और अपनी हट दर्मी की वजह से जहन्नम इनका मुकद्दर बनी है। अपनी सरकशी, हट दर्मी और कुफर की वजह से जहन्नम इनका मुकद्दर बनी है। इसमें ना अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत पर कोई सवाल होता है, ना उसके तहरीक इंसानी पर कोई सवाल होता है, कुछ सवाल नहीं होता। ये खुद अपने अमाल में गिरफ्तार हुए हैं, खुद अपने अमाल में गिरफ्तार हुए हैं और उसके अंजाम को पहुंचेंगे। इसके बाद है सूरतुल आराफ आयत नंबर 180 180, उसमें फरमाया वलिल्लाही, वलिल्लाही और अल्लाह के लिए हैं, अल अस्माउ नाम, अल हुस्ना अच्छे, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना और अल्लाह के लिए अच्छे नाम है, फदउहु, फदउ पस तुम पुकारो हो उसे, बिहा इनके साथ, हाजमी लौट रही है अल अस्माउल हुस्ना की तरफ,
فرمایا فدعوہ بہا، پس تم اسے ان کے ساتھ پکارو، یعنی انہی ناموں کے ساتھ پکارو. وَذَرُوا، اور تم چھوڑ دو، الذین، ان لوگوں کو، یلحدون، جو انحراف کرتے ہیں، حق سے انحراف کرتے ہیں، فی میں اسمائہ، اس کے ناموں میں. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ، ان قریب انہیں سزا دی جائے گی، ما جو کچھ کان وہ تھے یعملون کرتے. سَيُجْزَوْنَ ما كانوا يعملون، ان قریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے اسماء حسنہ اس کے متعلق تعلیم دی ہے. فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام حسین ہیں. اسماء حسنہ اللہ کے ہیں، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، سارے اچھے نام ہیں اللہ کے. فَادْعُوهُ بِهَا، بس تم اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. اسماء سے کیا مراد ہے؟ اسماء حسنہ سے اس پر ایک اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد ہے الفاظ. الاسماء الحسنہ سے مراد ہے، اسماء حسنہ سے مراد ہے الفاظ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں وہ مراد ہیں. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے صفات. اسماء حسنہ سے مراد ہے صفات، کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اس سے مراد ہے. اب اس میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام بھی ہیں وہ سارے توقیفی ہیں، وہ سارے توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب ہے کہ وہ یا تو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں یا احادیث مبارکہ سے، یا قرآن مجید سے معلوم ہوتے ہیں یا احادیث مبارکہ سے. اس کے علاوہ کسی نام کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. اس پر علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی نام بندہ اخذ کر لے کسی فعل سے تو اس پر علماء کا اختلاف ہے کیا وہ بھی اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے یا نہیں. لیکن جمہور کا یہی موقف ہے کہ جو نام ہمیں قرآن سے براہ راست ملتے ہیں یا حدیث مبارکہ سے ملتے ہیں صرف وہی ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے، باقی کسی نام سے نہیں. مثلا اب اللہ تعالیٰ کے نام احادیث مبارکہ میں ایک حدیث میں صراحت سے ذکر ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جس نے ان کو گن لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے ان کو گن لیا، ان کو یاد کر لیا، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 7392. یہ قرآن جد ہم لیں تو اس کے شروع میں اللہ کے اسماء حسنہ آتے ہیں، تو یہ وہی ہیں 99 نام، 99 نیمز جو حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلے، کیونکہ اس حدیث میں صحیح البخاری کی حدیث میں وہ 99 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے. پھر هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر
الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القہار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الحافظ، الرافع، المعز، المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحفیظ المقیت، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، المجیب الواسع، الحکیم الودود، المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدع المعید، المحیی الممیت، الحی القیوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعالی، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، الثانی، الدار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور۔ تو یہ 99 نام اسماء حسنہ اللہ پاک کے حدیث مبارک میں ذکر ہوئے ہیں۔ تو فرمایا جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ اور نام جو احادیث سے ملتے ہیں، قرآن سے ملتے ہیں، تو ان ناموں سے رب کو پکارنا چاہیے۔ ہاں، اس کے علاوہ باقی جو نام ہیں ان ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے۔ جس طرح صحیح یا صحیح کہنا جائز نہیں ہے صحابت سے نکلا ہوا نام، لیکن چونکہ یہ حدیث میں یا قرآن میں نہیں آیا اس لیے یا صحیح نہیں کہیں گے۔ اس طرح یا فقیہ، یا فقیہ کہنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یا عاقلو یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور بعض نام ایسے، بعض افعال ایسے پتہ چلتے ہیں قرآن سے جو اللہ کی طرف منسوب ہیں، لیکن ان کا معنی اور مفہوم و دشمنوں کے لحاظ سے لیا گیا ہے، لہٰذا ایسے ناموں سے بھی اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے، یا وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہوتا، ایسے ناموں سے بھی نہیں پکارنا چاہیے۔ جس طرح قرآن میں سورۃ النساء آیت نمبر 142 میں یحادعون اللہ وہو حادعوہم، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کے دھوکے کی انہیں سزا دے گا۔ تو یہ جو حادعون آئی یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن ہم یہ اللہ کو محادے کہہ کر نہیں پکاریں گے کہ دھوکہ کی سزا دینے والا یا محادیو، یہ ہم کہہ کر نہیں پکاریں گے، کیونکہ یہ شان الوہیت کے مناسب نہیں ہے، اللہ کی ذات کے مناسب نہیں ہے، اس لیے اس ناموں سے بھی نہیں پکاریں گے۔ اچھے اچھے ناموں سے جو ہمیں احادیث میں قرآن میں اچھے اچھے نام آئے ہیں ان ناموں سے پکاریں گے۔ پھر آگے اسی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں، جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ جس طرح بت پرست مشرکین انہوں نے اللہ کے ناموں سے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے، اللہ سے انہوں نے نکال لیا اللات، اپنے ایک بت کا نام رکھ لیا لات، پھر اللہ کا نام تھا العزیز، اس سے ایک انہوں نے بت کا نام رکھ لیا عزا، پھر اللہ کا نام الرحمن، یہ مسیلمہ کذاب وہ اپنے آپ کو منسوب کرنے لگا اپنی طرف۔ تو فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دے جو رب کے نام سے حق سے انحراف کرتے ہیں، رب کے ناموں میں یعنی بے ادبی کرتے ہیں، رب کے ناموں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور جس طرح عیسائی اللہ تعالیٰ کو وہ حضرت مسیح کا بیٹا باپ کہنے لگے، اور اس طرح اور جو مسلمانوں کے اندر فرقے گزرے ہیں وہ بھی طرح طرح سے اللہ کے نام کی طرف منسوب کرنے لگے۔
تو یہ سارے جو بھی ایسے فرقے ہیں، جو بھی ایسے لوگ ہیں، رب نے فرمایا انہیں چھوڑ دیں، ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اور آگے فرمایا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں ان قریب انہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ جو کچھ یہ اپنے نام اعمال میں جو کچھ بڑھ رہے ہیں، اپنے نام اعمال کو اپنے کفر سے، شرک سے، نافرمانیوں سے جتنا بھی بڑھ رہے ہیں، رب نے فرمایا کہ انہیں ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی، ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 181 اس میں فرمایا وَمِمَّنْ، اور ان میں سے خلقنا، ہم نے پیدا کیا، امتن، ایک گروہ، ایک جماعت، وَمِمَّنْ خلقنا امتن، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے یہدونا، وہ ہدایت کرتے ہیں بالحق کی، حق کی، فرمایا یہدون بالحق کی، وہ حق بات کی ہدایت کرتے ہیں، وبہ اور ساتھ اسی کے یعدلون، عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، وبہ یعدلون، اور اسی کے ساتھ عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے مخلوقات پیدا کیا، انسان پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق بات کی ہدایت کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 159 میں ذکر کیا تھا وَمِن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی ہے جو لوگوں کو حق کی راہ بتاتے ہیں اور عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جسے ہم نے پیدا کیا ہے جو ہدایت کی راہ بتاتے ہیں اور عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔ اس پر حضرت قتادہ تابعی گزرے ہیں، انہوں نے مرسل روایت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی قرات کرتے تو فرماتے یہ تمہارے لیے ہیں، آپ فرماتے یہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے پہلے ایک قوم کو بھی اس کی مثل دی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 159 تلاوت کرتے۔ یہ تفسیر تبری میں یہ روایت ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی ہے۔ مطلب یہ اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری سنائی گئی ہے، یہ امت مسلمہ کے بارے میں ہے کہ اس امت میں ایک گروہ ہدایت پر قائم رہے گا، وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا رہے گا، اور سارے انسانوں میں سے چاہے کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہو، شرک کرنے والے ہوں، نافرمانی کرنے والے ہوں، لیکن ان میں بھی حق کا گروہ حق کی راہ انہیں دکھاتا رہے گا، حق کی راہ دکھاتا رہے گا۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی اگر گمراہی پیدا ہو گئی، باطل فرقے پیدا ہو گئے، تب بھی یہ حق کا گروہ ان میں رہے گا، یہ ہدایت کی راہ بتاتے رہیں گے اور عدل پر مبنی فیصلے کرتے رہیں گے۔ جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے ایک گروہ، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گا، جو اللہ کا امر ہے، دین کا امر ہے، اس پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ جو شخص ان کو ناکام کرنا چاہے گا یا ان کی مخالفت کرنا چاہے گا، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نہ ان کو ناکام کر سکے گا اور نہ ان کی ان کو ناکام کرنا چاہے یا مخالفت کرنا چاہے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
حتیٰ کہ اس کے پاس اللہ کا امر آ جائے گا، حتیٰ کہ اس کے پاس اللہ کا امر یعنی موت آ جائے گی، اور وہ اسی پر ہوں گے، وہ گروہ اسی پر رہے گا قیامت تک، اسی پر رہیں گے، ہدایت پر۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3641، 3641، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، وہ ہے 1923۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، گمراہی پر یہ مشتبہ نہیں ہوگی، اکٹھی نہیں ہوگی، اور اللہ کا جماعت پر ہاتھ ہے، جو اللہ کا دست رحمت ہے وہ جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے الگ ہوا وہ دوزخ میں الگ ہوگا، یعنی اجتماعیت سے، امت کی اجتماعیت سے جو جدا ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2173، 2173۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق کی معرفت نصیب فرمائے، اپنے اسماء حسنہ کی معرفت نصیب فرمائے، قرآن کا کامل فہم نصیب فرمائے، گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے، اور قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ